بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ احمد حسین شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز ناشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 4۔ مسلمہ قذاب کی بیخ کنی کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ روانہ کیے گئے، لیکن قبل اس کے کہ وہ حملے کی ابتدا کریں، حضرت خالد بن ولید کو ان کی اعانت کے لیے روانہ کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے مجاعہ کو شکست دی۔ اس کے بعد خود مسلمہ سے مقابلہ ہوا۔ مسلمہ نے اپنے متابعین کو ساتھ لے کر نہایت شدید جنگ کی، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی، جس میں بہت سے حفاظ قرآن تھے۔ لیکن آخر میں فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، اور مسلمہ قذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مسلمہ کی بیوی سجا، جو خود مدعی نبوت تھی، بھاگ کر بصرہ پہنچی اور کچھ دنوں کے بعد مر گئی۔ اسود عنسیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی قوت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کو قیس بن مخشوع اور فیروز دلمی نے نشے کی حالت میں واصل جہنم کیا۔ مرتدین کی سرکوبی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سرداران عرب مرتد ہو گئے، اور ہر ایک اپنے حلقے کا بادشاہ بن بیٹھا۔ چنانچہ نعمان بن منذر نے بحرین میں سر اٹھایا۔ لقید بن مالک نے عمان میں علم بغاوت بلند کیا۔ اسی طرح کندہ کے علاقے میں بہت سے بادشاہ پیدا ہو گئے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعیان نبوت سے فارغ ہونے کے بعد اس طوائف الملوکی کی طرف توجہ کی۔ چنانچہ الہ بن الحضرمی کو بحرین بھیج کر نعمان بن منذر کا قلعہ کما کرایا۔ چنانچہ الہ بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیج کے نعمان بن منذر کا قلعہ کما کرایا۔ اسی طرح حذیفہ بن محسن کی تلوار سے لقید بن مالک کو قتل کرا کے سرزمین عمان کو پاک کیا، اور زیاد بن لبید کے ذریعے سے ملوک کندہ کی سرکوبی کی۔ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی۔ مدعیان نبوت اور مرتدین کے علاوہ ایک تیسرا گروہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ چونکہ یہ گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے منکر تھا، اس لیے اس کے خلاف تلوار اٹھانے کے متعلق خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف رائے ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متشدد صاحب رائے بزرگ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسی جماعت کے خلاف کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جو توحید رسالت کا اقرار کرتی ہے اور صرف زکوٰۃ کی منکر ہے؟ لیکن خلیفہ اول کا غیر متزلزل ارادہ و استقلال اختلاف رائے سے مطلق متاثر نہ ہوا۔ صاف کہہ دیا، خدا کی قسم، اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی تنبیہ کے بعد تمام منکرین خود زکوٰۃ لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصابت رائے کا اعتراف کرنا پڑا۔ جمع و ترتیب قرآن۔ مدعیان نبوت و مرتدین اسلام کے مقابلے میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے، خصوصاً یمامہ کی خونریز جنگ میں اس قدر صحابہ کرام کام آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہی سلسلہ قائم رہا تو قرآن شریف کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے خلیفہ اول سے قرآن شریف کے جمع و ترتیب کی تحریک کی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے عذر ہوا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو میں کس طرح کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اچھا کام ہے اور ان کے بار بار کے اصرار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عہد نبوت میں کاتب وحی تھے قرآن شریف کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ پہلے ان کو بھی اس کام میں عذر ہوا لیکن پھر اس کی مصلحت سمجھ میں آ گئی اور نہایت کوشش و احتیاط کے ساتھ تمام متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کیا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ قرآن شریف کی جمع ترتیب کے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ عہد نبوت میں کلام مجید کی آیتوں اور صورتوں میں باہم کوئی ترتیب نہ تھی اور نہ صورتوں کے نام وضع ہوئے تھے، اس لیے عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو کام انجام پایا وہ انہی آیات اور سور کو باہم مرتب کرنا تھا، لیکن یہ ایک افسوسناک غلطی ہے۔ در حقیقت جس طرح قرآن کی ہر آیت الہامی ہے اسی طرح آیت و سور کی باہمی ترتیب اور صورتوں کے نام بھی الہامی ہیں، اور خود محبت وحی والالہام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام کام انجام پا چکے تھے، چنانچہ ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کلام پاک کی آیتیں اور صورتیں عہد نبوت میں مرتب ہو چکی تھیں۔ قرآن شریف کی آیتیں عموماً کسی خاص واقعہ اور ضرورت کے پیش آ جانے پر نازل ہوتی تھیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھجور کی شاخ، ہڈی، چمڑے، پتھر کی تختی یا کسی خاص قسم کے کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیتے تھے۔ جب ایک صورت ختم ہو جاتی تو وہ علیحدہ نام سے موسوم ہو جاتی تھی اور پھر دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی ایک ساتھ دو صورتیں نازل ہوتی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو الگ الگ لکھواتے جاتے۔ غرض اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صورتیں مدونہ مرتب ہو چکی تھیں اور ان کے نام بھی قرار پا چکے تھے۔ حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی یا فلاں صورت سے فلاں صورت تک تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بقرہ، آل عمران، نساء پڑھی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے ذکر سے تو شاید حدیث کی کوئی کتاب خالی نہ ہوگی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا خدمت انجام پائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے متفرق اجزاء کو صرف ایک کتاب کی صورت میں جمع کرایا۔ علامہ حافظ ابن حجر بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے قول یتلو صحفا مطہرۃ آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن صحیفوں میں جمع ہے۔ قرآن شریف صحیفوں میں لکھا ہوا ضرور تھا لیکن متفرق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ جمع کر دیا، پھر ان کے بعد محفوظ رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نسخے نقل کرا کے دوسرے شہروں میں روانہ کر دیے۔ اس تشریح سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن شریف کے متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کر دیا تھا۔ صحیفہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک محفوظ رہا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کا مدون کیا ہوا نسخہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور وصیت کر دی کہ کسی شخص کو نہ دیں، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رعایتاً عاریتاً لے کر چند نسخے نقل کرائے اور دوسرے مقامات میں روانہ کر دیے، لیکن اصل نسخہ بدستور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب
مروان مدینہ کا حاکم ہو کر آیا تو اس نے اس نسخے کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا چاہا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور تاحیات اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس کو ضائع کر دیا۔ فتوحات۔ جزیرہ نما عرب کی سرحد دنیا کی دو عظیم الشان سلطنتوں سے ٹکراتی تھی۔ ایک طرف شام پر رومی پھریرا لہرا رہا تھا، دوسری طرف عراق پر کیانی خاندان کا تسلط تھا۔ ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ عرب کے آزاد و جنگجو باشندوں پر اپنی حکمرانی کا سکہ جمائیں۔ خصوصاً ایرانی سلطنت نے اس مقصد کے لیے بارہا عظیم الشان قربانیاں برداشت کیں۔ بڑی بڑی فوجیں اس مہم کو سر کرنے کے لیے بھیجیں اور بعض اوقات اس نے عرب کے ایک وسیع خطے پر تسلط بھی قائم کر لیا۔ چنانچہ شاپور بن ارد شہر جو سلطنت ساسانیہ کا دوسرا فرما روا تھا، اس عہد میں حجاز و یمن دونوں باجگزار ہو گئے تھے۔ اسی طرح سابو زد الاکتاف یمن و حجاز کو فتح کرتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچ گیا۔ یہ عربوں کا حد درجہ دشمن تھا۔ جو روسائے عرب گرفتار ہو کر جاتے تھے وہ ان کے شانے اکھڑوا ڈالتا تھا۔ اسی سے عرب میں ذو الاکتاف یعنی شانوں والے کے لقب سے مشہور ہوا۔ لیکن عرب کی آزاد اور غیور فطرت دب کر رہنا نہ جانتی تھی، اس لیے جب کبھی موقع ملا بغاوت برپا ہو گئی، یہاں تک کہ چند بار خود عربوں نے عراق پر قابض ہو کر اپنی ریاستیں قائم کی۔ چنانچہ فرما روایان یمن کے علاوہ قبیلہ معد بن عدنان نے عراق میں آباد ہو کر ایک مستقل حکومت قائم کر لی اور اس کے ایک فرما روا عمر بن عدی نے خیرہ کو دارالسلطنت قرار دیا۔ گوشاہ نے عجم نے ہیرا کی عربی سلطنت کو زیادہ دنوں تک آزاد نہیں رہنے دیا اور بالآخر اپنی سلطنت کا ایک جز بنا لیا۔ تاہم عمر بن عدی کا خاندان مدتوں ایک باجگزار رئیس کی حیثیت سے عراق پر حکمران رہا اور اس تقریب سے بہت سے عربی قبائل وقتاً فوقتاً اسی سرزمین میں آباد ہوتے رہے۔ غرض عرب اور ایران کے تعلقات نہایت قدیم تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک باہم چھیڑ چھاڑ چلی آتی تھی۔ چنانچہ جنگ ذی قعر میں جو ایرانیوں اور عربیوں کی ایک عظیم الشان قومی جنگ تھی، جب ایرانیوں نے شکست کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لیا۔ اسی طرح سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو پرویز شہنشاہ ایران نے اسی قدیم قومی عناد کی بنا پر نامہ مبارک کو پھاڑ کر پھینک دیا اور برہم ہو کر کہا، میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے۔ رومی سلطنت سے بھی عربوں کا نہایت دیرینہ تعلق تھا۔ عرب کے بہت سے قبائل مثلاً سلی، غسان و جذام وغیرہ شام کے سرحدی اضلاع میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ عیسائی مذہب قبول کر کے ملک شام میں بڑی بڑی ریاستیں قائم کر لی تھیں اور اسی مذہبی تعلق کے باعث ان کو رومیوں کے ساتھ ایک قسم کی یگانگت ہو گئی تھی۔ اسلام کا زمانہ آیا تو مشرکین عرب کی طرف حدود شام کے عرب عیسائیوں نے بھی مخالفت ظاہر کی اور سن 6 ہجری میں حضرت وحی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر روم کو دعوت اسلام کا پیغام دے کر واپس آ رہے تھے تو شامی عربوں نے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے حاکم عمر بن شرجیل نے قتل کرا دیا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا اسی قتل و غارت گری کا انتقام تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام آئے۔ سن 9 ہجری میں رومیوں نے خاص مدینہ میں فوج کشی کی تیاریاں کی تھیں، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے مقام تبوک تک پہنچ گئے تو ان کا حوصلہ پست ہو گیا اور عارضی طور پر لڑائی رک گئی۔
تاہم مسلمانوں کو ہمیشہ شامی عربوں اور رومیوں کا خطرہ دامن گیر تھا۔ چنانچہ سن 11 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حفظ ما تقدم کے خیال سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی مہم پر روانہ مامور فرمایا تھا۔ ان واقعات سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ عرب ہمیشہ سے اپنی دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ہدف بنا ہوا تھا۔ خصوصاً اسلام کی روز افزوں ترقی نے انہیں اور بھی مشکوک کر دیا تھا، جو اس عربی نونہال کے لیے حد درجہ خطرناک تھا۔ خلیفہ اول نے انہی اسباب کی بنا پر اندرونی جھگڑوں سے فراغت پاتے ہی بیرونی دشمنوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مہم عراق۔ اس زمانے میں ایرانی سلطنت انقلاب حکومت و طوائف الملوکی کے باعث اپنی اگلی عظمت و شان کو کھو چکی تھی۔ یزد و گرد شہنشاہ ایران نابالغ تھا اور ایک عورت پران درخت اس کی طرف سے تخت کے آنے پر متمکن تھی۔ عراق کے وہ عربی قبائل جو ایرانی حکومت کا تختہ مشق رہ چکے تھے، ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے منتظر تھے۔ چنانچہ موقع پا کر نہایت زور و شور کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلہ وائل کے 2 سردار مسنا شیبانی اور دسوید اجلی نے تھوڑی تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر ہرا واہلہ کے نواح میں غارت گری شروع کر دی۔ مسنا اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تنہا اس عظیم الشان حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر باقاعدہ فوج کشی کی اجازت حاصل کی اور اپنے تمام قبیلے کو لے کر ایرانی سرحد میں گھس گئے۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مدیان نبوت و مرتدین کی پیشقنی سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جمعیت کے ساتھ مسنا کی کمک پر روانہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہنچنے کے ساتھ ہی جنگ کی صورت بدل دی اور بانکیا، کسکر وغیرہ فتح کرتے ہوئے شاہان عجم کے حدود میں داخل ہو گئے۔ یہاں شاہ جاپان سے مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ پھر ہیرا کے بادشاہ نعمان سے جنگ آزما ہوئے۔ نعمان ہزیمت اٹھا کر مدائن بھاگ گیا۔ یہاں سے خرلق پہنچے، لیکن اہل خرلق نے مصلحت اندیشی کو راہ دے کر 70,000 یا 1,00,000 درہم خراج پر مسلط کر لی۔ غرض اس طرح ہیرا کا پورا علاقہ زیرنگیر ہو گیا۔ حملہ شام۔ مہم عراق کا بھی آغاز ہی ہوا تھا کہ دوسری طرف سرحد شام پر جنگ چھڑ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لینے کے بعد شام پر کئی طرف سے لشکر کشی کا انتظام کیا اور ہر ایک علاقے کے لیے علیحدہ فوج مقرر کر دی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ حمص پر، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پر، شرجیل بن حسنہ اردن پر اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین پر مامور ہوئے۔ مجاہدین کی مجموعی تعداد 6,07,000 تھی۔ ان سرداروں کو سرحد سے نکلنے کے بعد قدم قدم پر رومی جھتے ملے، جن کو قیصر نے پہلے ہی سے الگ الگ ایک سردار کے مقابلے میں متعین کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کے افسران اسلام نے اپنی کل فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا اور بارگاہ خلافت کو غنیم کی غیر معمولی کثرت کی اطلاع دے کر مزید کمک کے لیے لکھا۔ چونکہ اس وقت دارالخلافت میں کوئی فوج موجود نہ تھی، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت انتشار ہوا اور اسی وقت حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ مہم عراق کی باغ بسنا کے ہاتھ میں دیکھ کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ فرمان پہنچتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعیت کے ساتھ شامی رزمگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔
چنانچہ جب ہیرا کے علاقے سے روانہ ہو کر عین التمر پہنچے تو وہاں خود کسرا کی ایک فوج صد راہ ہوئی۔ عقبہ بن ابی حلال التمری اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ حضرت خالد نے عقبہ کو قتل کر کے اس کی فوج کو ہزیمت دی۔ وہاں سے آگے بڑھے تو حزیل بن عمران کی زیر سیادت بنی تغلب کی ایک جماعت نے مبارز طلبی کی۔ حزیل مارا گیا اور اس کی جماعت کے بہت سے لوگ قید کر کے مدینہ روانہ کیے گئے۔ پھر یہاں سے انبار پہنچے اور انبار سے صحرا طے کر کے تدمر میں خیمہ زن ہوئے۔ اہل تدمر نے بھی پہلے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، پھر مجبور ہو کر مسالت کر لی۔ تدمر نے سے گزر کر حوران آئے، یہاں بھی سخت قسم کی جنگ پیش آئی۔ اسے فتح کر شام کی اسلامی مہم سے مل گئے اور متحدہ قوت سے بصرہ، محل اور اجنادین کو مسخر کر لیا۔ اجنادین کی جنگ نہایت شدید تھی، اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن انجام کار میدان مسلمانوں ہی کے ہاتھ رہا، اور جمادی الاول سن 13 ہجری سے اجنادین ہمیشہ کے لیے اسلام کی زیر نگین ہو گیا۔ اجنادین سے بڑھ کر اسلامی فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے مفتوح ہونے سے پہلے خلیفہ اول نے داعی اجل کو لبیک کہا، اس لیے اس کی تفصیل فتوحات فاروقی کے سلسلے میں آگے آئے گی۔ متفرق فتوحات۔ عراق اور شام کی لشکر کشی کے علاوہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توج روانہ کیا گیا۔ انہوں نے توج، مکران اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو زیر نگین کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا۔ اسی طرح حضرت علا بن حضرمی زارا پر مامور ہوئے۔ انہوں نے زارا اور اس کے اطراف کو زیر نگین کر کے اس قدر مال غنیمت مدینہ روانہ کیا کہ خلیفہ اول نے اس میں سے مدینہ منور کے ہر خاص و عام، مرد و عورت، شریف و غلام کو 1 دینار تقسیم فرمایا۔ مرض الموت استخلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی صرف 2.25 برس ہوئے تھے، اور اس قلیل عرصے میں مدعیان نبوت، مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد فتوحات کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ پیام اجل پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب کہ موسم نہایت سرد و خنک تھا، آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 دن تک شدت کے ساتھ قائم رہا۔ اس اثنا میں مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کی خدمت فرائض انجام دیتے تھے۔ مرض جب روز بروز بڑھتا گیا اور فاقے سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی قدر متشدد ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن ظاہر سے اچھا ہے، لیکن بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشدد کے باعث پس و پیش تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے تو شکایت کی کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ جب آپ کے سامنے وہ اس قدر متشدد تھے تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو ان کو خود نرم ہونا پڑے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشدد سے واقف ہونے کے باوجود ان کو جانشین کرتے ہیں، ذرا سوچ لیجئے، آپ خدا کے یہاں جا رہے ہیں، وہاں کیا جواب دیجئے گا؟ فرمایا، میں عرض کروں گا، خدایا، میں نے تیرے بندوں میں سے اس کو منتخب کیا ہے جو ان میں سب سے اچھا ہے۔
غرض سب کی تشفیع کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر عہد نامہ خلافت لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھے جا چکے تھے کہ غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ غرض عہد نامہ مرتب ہو چکا تو اپنے غلام کو دیا کہ مجموعہ عام میں سنا دے، اور خود بلا خانہ پر تشریف لے جا کر تمام حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے عزیز یا بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ تمام حاضرین نے اس حسن انتخاب پر سمع و اطعنا کہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی جو ان کی کامیاب خلافت کے لیے عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی اور خانگی امور کی طرف توجہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مدینہ یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک جاگیر دے دی تھی، لیکن خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے فرمایا جان پدر، افلاس و امارات دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو، لیکن جو جاگیر میں نے تمہیں دی ہے کیا تم اس میں اپنے بھائی بہنوں کو شریک کر لو گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی تو آپ نے بیت المال کے قرض کی ادائیگی کے لیے وصیت فرمائی اور کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیوں کے سوا کچھ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرتے ہی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی جائیں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دیکھنا کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی ہے، اگر ہو تو اس کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا۔ گھر کا جائزہ لیا گیا تو بیت المال کی کوئی اور چیز کا شان صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برآمد نہیں ہوئی۔ تجہیز و تکفین کے متعلق فرمایا کہ اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اسی کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ تو پرانا ہے، کفن کے لیے نیا ہونا چاہیے۔ فرمایا زندہ مردوں کی بنسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں، میرے لیے یہی پھٹا پرانا بس ہے۔ اس کے بعد پوچھا آج دن کون سا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا 2 شنبہ۔ پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ کہا گیا 2 شنبہ کے روز۔ فرمایا تو پھر میری آرزو ہے کہ آج ہی رات تک اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی 2 شنبہ کے دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اواخر جمادی الاول سن 13 ہجری کی راہ گزین عالم جاوداں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت تجہیز و تکفین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ ذات اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، اور اس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہو کر دائمی رفاقت کے لیے جنت میں پہنچ گیا۔ کارنامہ ہائے زندگی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ خصوصاً انہوں نے 2.25 برس کی قلیل مدت خلافت میں اپنے مساعی جمیلہ کے جو لازوال نقش و نگار چھوڑے ہیں وہ قیامت تک محو نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرزمین عرب ایک دفعہ پھر ضلالت و گمراہی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ قریش و ثقیف کے سوا تمام عرب اسلام کی حکومت سے باغی تھا۔ مدعیان نبوت کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ ملک میں شورش برپا کر رہی تھیں۔ منکرین زکوٰۃ مدینہ منورہ لوٹنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ غرض خورشید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غروب ہوتے ہی شمع اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ تھا، لیکن جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن ضمیری اور غیر معمولی استقلال کے باعث نہ صرف اس کو گل ہونے سے محفوظ رکھا بلکہ پھر اسی مشعل ہدایت سے تمام عرب کو منور کر دیا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو جس نے دوبارہ زندہ کیا اور دنیا اسلام پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ یہی ذات گرامی ہے۔ پارٹ 4 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 5 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔